دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مظاہرے ہیں۔ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا اس کو جنت میں داخل کرے گا، جس پہ مالک ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو جہنم کی آگ ہے 70 گنا سے تیز ہے۔ والشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، نہ اس کو پیاس، نہ اس کو بھوک، نہ اس کو رسوائی ہوگی۔ اسے جام کوثر دیا جائے گا، جس سے جام کوثر کا ایک گھونٹ بھی مل گیا بروزے کیا 50,000 سال تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ زندگی جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کیوں غافل ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور رنگین بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد اور تباہ کر لیتے ہیں جو ابدی، جو سرمدی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، دنیا کے بعد جب ہم نے دنیا فانی سے جانا ہے، آخرت والی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، قیامت کے دن رب تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ ہر حال میں، جس حال میں مالک رکھے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ جس حالت میں ہیں، دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تو امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر نام ہے، جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا، تو بتاؤ کس طرح کے تھے؟ تو بتایا جاتا تھا جناب علی اکبر کا دیدار کرنے، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب میں کربلا کے میدان میں نکلے، امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں علی اکبر، تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ جب میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگا اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے، اور حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، اور جب وہ تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا، تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر امام حسین نے علی اکبر سے گلے سے کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑے بیٹے ہیں، تو کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو ان کو میں کہتا کہ آپ نے بیٹے پر ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، آج دیکھیں میدان کربلا میں اپنے بچے ذبح کر رہا ہوں۔